السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ٹائٹل آپ سب دیکھ ہی چکے ہوں گے، تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ وکاس نے نئی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ ہاسٹل کا ماحول عجیب تھا، جیسے یہاں کوئی نظر نہ آنے والی چیز ہو۔ پہلے دن ہی رات کو کسی کے دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وکاس نے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں واپس آیا تو کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کسی کی سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ وکاس نے لائٹ جلا کر دیکھا مگر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا شاید وہم ہو رہا ہے اور سونے کی کوشش کی، مگر بستر کے نیچے سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ وکاس نے بستر کے نیچے جھانکنے کی ہمت کی۔ کچھ لمحے گزرے مگر نیچے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ واپس لیٹا، کسی نے اس کا کمبل کھینچ لیا۔ اس کا سانس رکنے لگا مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ گھبرا کر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ہاسٹل کے کوریڈور میں ایک پرانی تصویر لگی تھی۔ تصویر میں موجود لڑکے کی آنکھیں وکاس کی طرف گور رہی تھیں۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وکاس کی چیخ نکل گئی اور وہ اپنے روم میٹ کے پاس بھاگا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی کچھ نظر نہ آیا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ اگلے دن وکاس نے سینئر سے اس ہاسٹل کے بارے میں پوچھا۔ ایک سینئر نے دھیرے سے کہا، یہاں کچھ عجیب ضرور ہے۔ ایک اور لڑکے نے بتایا کہ سالوں پہلے یہاں ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک طالب علم کی پراسرار موت ہوئی مگر لاش کبھی نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ہاسٹل میں بھٹک رہا ہے۔ وکاس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے مگر وہ ڈرا نہیں۔ رات کو اس نے خود سب کچھ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کیمرہ سیٹ کیا اور روشنی بند کر دی۔ جیسے ہی گھڑی نے 3 بجائے، دروازہ خود ہلنے لگا۔ کیمرے میں ایک سایہ نظر آیا جو اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وکاس نے ہمت کر کے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی۔ کیمرے میں ایک سائے کو اس کے سرہانے کھڑے دیکھا۔ جیسے ہی سایہ اس کے قریب آیا، ویڈیو بند ہو گئی۔ وکاس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ اچانک کمرے میں دروازہ دھڑم سے بند ہو گیا۔ وکاس نے موبائل اٹھایا مگر سگنل غائب تھے۔ کھڑکی کے پردے ہوا کے بغیر ہی ہلنے لگے۔ دیوار پر ایک پرانی تصویر نمودار ہو گئی۔ تصویر میں ایک ادھ جلا چہرہ وکاس کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن وکاس نے ہاسٹل کے وارڈن سے بات کی۔ وارڈن نے غصے سے کہا، تم وہم کا شکار ہو رہے ہو۔ مگر ایک سینئر نے وکاس کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کمرہ 207 میں کچھ سال پہلے ایک طالب علم غائب ہو گیا تھا۔ اسے آخری بار اپنے کمرے میں چیختے سنا گیا تھا، مگر جب سب نے دروازہ توڑا، اندر کوئی نہ تھا۔ وکاس نے حیرانی سے پوچھا، تو وہ کہاں گیا؟ سینئر نے کہا، کوئی نہیں جانتا، مگر آج بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ وکاس نے سوچا،
مجھے اس کمرے کی حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ رات کو وہ چپ کر کمرہ 207 کی طرف جانے لگا۔ وکاس کمرہ 207 کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ دروازہ زنگ آلود تھا، جیسے سالوں سے کھلا ہی نہ ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ خود ہی کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پورا کمرہ دھول سے بھرا ہوا تھا، جیسے برسوں سے کوئی یہاں نہیں آیا۔ اچانک دروازوں پر خون سے لکھائی نظر آنے لگی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ وکاس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اچانک فرش پر کچھ قدموں کا نشان نظر آنے لگے۔ وہ نشان وکاس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وکاس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جام ہو چکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف سرخ روشنی پھیلنے لگی۔ دیواروں پر ہاتھوں کے نشانات ابھرنے لگے۔ جیسے ہی وکاس پیچھے ہٹا، کسی نے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ وہ مڑ کر چیخا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، یہاں سے نکل جاؤ۔ وکاس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر نیچے گہری تاریکی تھی۔ ایک پرانا بستر خود بخود ہلنے لگا۔ اچانک کسی نے اس کا نام پکارا، وکاس۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وکاس دوڑتا ہوا وارڈن کے پاس پہنچا۔ کمرہ 207 میں کچھ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ وارڈن کا چہرہ زرد ہو گیا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ تم وہاں نہیں جا سکتے، وہ جگہ بند ہے۔ وکاس نے ضد کی، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ وارڈن نے آہستہ سے کہا، سالوں پہلے ایک لڑکا مارا گیا تھا۔ اسے کچھ نظر آنے لگا تھا، جیسے وہ کوئی سایہ دکھتا ہو۔ ایک دن وہ کمرے میں اکیلا تھا اور چیخ رہا تھا۔ جب ہم نے دروازہ توڑا تو وہ غائب تھا۔ بس اس دن سے وہ کمرہ بند ہے، مگر وہ لڑکا آج بھی یہیں ہے۔ وکاس نے فیصلہ کیا کہ وہ کمرہ 207 میں دوبارہ جائے گا۔ اس رات وہ اپنے روم میٹ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اچانک دیواروں پر وہی پرانا خون نظر آنے لگا۔ وکاس نے روم میٹ سے کہا، یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک ایک سایہ کمرے میں ظاہر ہوا۔ وہ دونوں چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ سایہ ہوا میں بلند ہونے لگا اور اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ اس نے کہا، یہ میرا کمرہ ہے، نکل جاؤ۔ وکاس اور اس کا دوست دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وکاس نے دوبارہ وارڈن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو وارڈن وہاں نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا، مگر میز پر ایک پرانا نوٹ رکھا تھا۔ اگر یہ خط پڑھ رہے ہو تو میں زندہ نہیں ہوں۔ وکاس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خط کو کھولا۔ میں نے اس روح کو آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ اب بھی زندہ لوگوں کی تلاش میں ہے۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا اور پردے ہلنے لگے۔ وکاس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وارڈن کی لاش نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور چہرہ جلا ہوا تھا۔ وکاس نے وارڈن کی لاش دیکھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اچانک لاش نے آنکھیں کھول دیں اور سرگوشی میں کچھ کہا، وہ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ وکاس تیزی سے پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ ہاسٹل میں کچھ نہایت خطرناک موجود ہے۔ اس نے طے کیا کہ کمرہ 207 کی حقیقت جاننی ہی پڑے گی۔ وہ کچھ سینئرز کے ساتھ دوبارہ کمرہ 207 میں گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سب کو
ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ اچانک کمرے میں روشنی چپکنے لگی اور دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ ایک بھیانک کہکا گونجا اور کمرہ بند ہو گیا۔ سب نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ فرش پر قدموں کے نشانات ابھرنے لگے جیسے کوئی چل رہا ہو۔ وکاس نے جیب سے موبائل نکالا مگر بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اچانک ایک سایہ سب کے بیچ میں نمودار ہوا۔ تم سب یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ سایہ ہوا میں بلند ہونے لگا اور اس کی آنکھیں دیکھنے لگیں۔ ایک سینئر لڑکے نے ہمت کر کے اس پہ حملہ کیا مگر وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا جیسے باہر سے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سب نے مل کر دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر تبھی روشنی بجھ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا اور ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ وکاس کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور جگہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے ارد گرد دھواں تھا اور ہر طرف سائے ناچ رہے تھے۔ وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے قدم زمین میں چپک چکے تھے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک خوفناک چہرہ اس کے سامنے ابھرا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وکاس نے آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ واپس اپنے کمرے میں تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے کھڑکی دیکھی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ کیا یہ سب خواب تھا یا میں واقعی مرنے والا تھا؟ وکاس نے طے کر لیا کہ وہ اس ہاسٹل کو چھوڑ دے گا مگر جیسے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے میں ایک پرچھائی نظر آئی، وہی بھیانک چہرہ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ وکاس نے چیخ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک کمرہ لرزنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ تمام چیزیں خود بخود ہوا میں اڑنے لگیں۔ وکاس نے ہمت کر کے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا اور سایہ غائب ہو گیا۔ وکاس نے ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور صبح پہلی گاڑی پکڑ لی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا ہاسٹل کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سینئر لڑکوں نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ زندہ بچ گئے۔ وکاس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھڑکی میں ایک سایہ کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ جو اب بھی اسے گور رہا تھا۔ وکاس نے جلدی سے اپنی نظریں ہٹا لی اور آگے بڑھ گیا۔ ہاسٹل کے دروازے پہ ایک پرانی تختی لگی تھی۔ یہ ہاسٹل 1985 میں بند ہو چکا تھا مگر کچھ روحیں اب بھی یہاں آباد ہیں۔ وکاس نے ایک آخری نظر ہاسٹل پر ڈالی اور جلدی سے اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گیا مگر جیسے ہی اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا وہی خوفناک سایہ اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔